ماں سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ ماں سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں یہ خوشیاں زمانے کی، باپ کے دم سے ہیں یہ خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارا آپ کا یہاں پہ جمع ہونا ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے بھائی رانا محمد آصف صاحب، رانا عاطف صاحب اور رانا ثاقب صاحب، ان کے والد محترم اور حافظ محمد عدنان صاحب، ان کے والد محترم کا جو ہم نے کل جنازہ پڑھا، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے یہ دونوں بھائی آصف صاحب اور بھائی ثاقب صاحب بڑا عرصہ اپنے باپ سے دور رہے، پھر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ یہ بچہ ساری عمر قریب رہا، جس وقت باپ کا وصال ہوا اب وہ باپ سے دور تھا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، اگر راضی نہ بھی ہوں گے پھر بھی راضی ہونا پڑے گا، ہم کچھ کر جو نہیں سکتے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، تو اس لیے شاید آپ سوچ رہے ہوں وقت قریب ہو رہا ہے اور بات لمبی ہو رہی ہے کہ ان کا تھوڑا سا انتظار ہے تاکہ وہ کل جنازے کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ پہنچ جائیں گے تاکہ دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کے دل کو کچھ سکون ملے۔ میرے بھائیو، ایصال ثواب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے، پھر اس کا ثواب اسے پہنچایا جائے۔ مرنے والا آپ جانتے ہیں نہایت ہی شریف انسان تھا، ہماری کافی عمر ہوگی، ہم نے اس شخص کو آج تک کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ باقی آپ ہم سے بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں زیادہ یہ بات ہوگی۔ اور پھر انہوں نے جو زندگی کے یہ آخری ایام گزارے ہیں نہایت ہی دکھ اور تکلیف کے اندر، بعض مرتبہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فلاں بندے پہ آزمائش ہے، شاید یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، حالانکہ شریعت کا اصول یہ نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، اس کے اوپر آزمائش کا آنا یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں اس بندے نے دنیا کے اندر جو کچھ غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، میں دنیا کے اندر ہی اس کی سیئات کو حسنات کے اندر بدل دوں، دنیا کے اندر ہی اس کی برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کے اندر بدل دوں، دنیا کے اندر ہی جو گناہ یہ کام کر چکا ہے دنیا کے اندر مٹاؤں، جب میرے سامنے آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر آئے۔ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے استاد محترم ہیں اور اللہ پاک نے بڑا مقام اور بڑی عظمت عطا کی ہے، جنہیں دنیا پیر طریقت راہبر شریعت مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے۔
یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں تبلیغی جماعت کے سابقہ امیر حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ اگر دنیا کے اندر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے۔ استاد جی بیمار ہو گئے، فرمانے لگے مجھے روزانہ انجیکشن لگتا تھا، جب انجیکشن لگتا اس کی سوئی چبھتی تھی تو میں پریشان ہوتا تھا، اتنی تکلیف۔ کہتے پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو ایک کانٹا چبھتا ہے اللہ کانٹا چبھنے پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہتے پھر میرے دل میں آیا، مجھے سکون ملا، حسن کے انجیکشن نہیں لگ رہا بلکہ تجھے کہ انجیکشن اس لیے لگ رہا ہے کہ اللہ تجھے اجر عطا فرمائے کیونکہ تو نبی کا امتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا ہوں جب دنیا کے اندر کسی کو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ بندہ دنیا کے اندر اچھے کردار کا مالک تھا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس کو تکلیف دے کے اس کی وہ کمی کوتاہی دور کر دو۔ میں اگلی مثال دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اے انس میں آپ کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، آپ کے چہرے کے اوپر ایک رومال اور کپڑا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اٹھ کے بیٹھے اور کہا بھائی تم آیا ہے میری عیادت کے لیے، آنا تجھے بتاؤ اللہ نے تجھے کیا عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ نکل پڑتا ہے، رب کی رحمت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب وہ مریض کے پاس پہنچ جاتا ہے رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا نبی کے صحابی یہ دو فضائل اس کے ہیں جو بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، لیکن جو بندہ خود بیماری کے اندر مبتلا ہے، دکھ کے اندر مبتلا ہے، غم کے اندر مبتلا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا ہے، مشقت کے اندر مبتلا ہے، مشکل کے اندر مبتلا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے آقا سے سنا جب کوئی بندہ 3 دن بیمار رہتا ہے وہ گناہوں سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ تو میں نے کہا دکھ اور تکلیف آنا یہاں بندے پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب آزمائش آئے اور بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے سمجھو اس سے اللہ کو محبت ہے، اور اگر آزمائش آئے بندہ رب سے دور ہوتا چلا جائے یہ مصیبت ہے۔ توجہ، میں تمہید بات کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ہمارے قوم کی شان بلکہ پورے علاقے کی شان جنہوں نے ساری عمر اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے، دن رات اللہ کا قرآن پڑھایا، صرف آپ کے گاؤں کے اندر نہیں، صرف آپ کے شہر کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ جن سے پڑے ہوئے اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم خود گواہ ہیں جس وقت وہ پہلی دفعہ بیمار ہوئے اور آپ سب جانتے تھے کہ ان کا ذہنی طور پہ جب مسئلہ بنا ہم ایک